یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں بڑے زور و شوروں سے چل رہا ہے، پہاڑی علاقوں کے غریب بستیوں میں۔ لگاتار وہاں سے ہر دن جو کام ہوتے ہیں اس کی تصاویر ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ احباب اس میں شرکت کریں، نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا جاتا ہے، اور مارننگ پرائم ٹائم میں ہم نے آپ لوگوں کے لیے جو دعائیں ہوئی تھی اس کو سنایا بھی تھا، کل بھی دکھائی جائیں گی۔ جو جیسے جیسے تصاویر آئیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ ہی کے امانتیں ہیں جو پہنچائی جا رہی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ٹویٹر کو جب سے ایلن مسک نے اپنے ہاتھوں میں لیا تبھی سے انہوں نے کمپنی میں تبدیلی کرنی شروع کر دی ہے۔ ٹویٹر پر وہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں جس سے پوری دنیا کی توجہ مبذول ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے پرندے کے لوگو کو کتے کے لوگو سے بدل دیا، جہاں اب ٹویٹر ویریفائڈ نے اپنے تمام تصدیق شدہ اکاؤنٹس کو انفالو کر دیا ہے۔ وہیں اب ٹویٹر ویریفائڈ کسی کو فالو نہیں کر رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اتر پردیش میں کوشامبی مہوتسو 2023 کے افتتاحی پروگرام سے خطاب کیا تھا۔ اس دوران انہوں نے اپوزیشن پر شدید حملہ کیا۔ پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی سے لے کر جمہوریت پر راہل گاندھی کے بیان تک امت شاہ نے سخت تنقید کی اور کہا کہ جمہوریت خطرے میں نہیں ہے۔ راہل گاندھی کا نام لیے بغیر امت شاہ نے کہا کہ ہندوستان کی جمہوریت خطرے میں نہیں بلکہ آپ کا خاندان خطرے میں ہے۔ رتلام میں ایک دلہا دلہن نے شادی چھوڑ کر آدھی رات میں تھانے میں آدم کے دونوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ دھرنے پر بیٹھ گئے۔ ڈیوٹی پر تعینات پورا عملہ انہیں منانے میں مصروف ہو گیا۔ بڑی مشکل سے دلہا دلہن مانے اور پھر بات بنی، دونوں گھر لوٹ گئے اور پھر شادی کے پھیرے لیے۔ دراصل ڈی جے کے شور کی شکایت لے کر کے کسی نے پولیس میں شکایت کر دی تھی، اس کے بعد وہاں پر جو ہے ڈی جے بنانے سے منع کر دیا گیا تو دلہا دلہن پوری طرح سے احتجاج پر ہی بیٹھ گئے۔ پنجاب پولیس کے افسران اور جوانوں کو اس سال بیساکھی کی چھٹی نہیں ملے گی، کیونکہ سکھ کٹر پنتھ امرت پال سنگھ کے مفروغ ہونے کے پیش نظر 14 اپریل تک چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ تہوار کی آڑ میں امن و امان کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ امرت پال کا اکال تخت کے جتھیدار سے سکھوں کی اجتماع سربت خالصہ کی جو مانگ تھی اسے ابھی تک خارج نہیں کیا گیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش کے کونو نیشنل پارک میں نامبیا سے کئی چیتوں کو لا کر بسایا گیا ہے تاکہ ہندوستان میں چیتوں کی تعداد بڑھانے میں مدد مل سکے۔ اس درمیان کونو نیشنل پارک سے گزشتہ دنوں 2 چیتے فرار ہو گئے ہیں۔ ایک کا نام اوبان ہے تو دوسرے کا نام آشا ہے۔ 6 دنوں کی مشقت کے بعد اوبان کو تو پکڑ لیا گیا۔ جمعرات کے روز وہان کو رہائشی علاقے میں دیکھا گیا تھا، جس کے بعد جمعرات کی شام کو جنوبی افریقہ سے آئی ٹیم نے ریسکیو آپریشن چلا کر اسے پکڑ لیا۔ ٹیم اسے لے کر شیوپور کے کونو نیشنل پارک پہنچ گئی ہے، جبکہ آشا نامی مادہ چیتا اب تک فرار ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔ ادھر کنگ خان کے نام سے مشہور بالی ووڈ کی سپر اسٹار شاہ رخ خان نے اپنی بادشاہت ایک بار پھر ثابت کر دی ہے، جب ٹائم میگزین کی طرف سے کرائے گئے 2023 ٹائم 100 پول میں وہ سر فہرست رہے۔ اس پول میں میگزین نے قارئین سے ان شخصیات کے لیے ووٹ دینے کو کہا تھا جو ان کے مطابق ٹائم کی طاقتور ترین شخصیات کی سالانہ فہرست میں مقام حاصل کرنے کے اہل ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، پاکستان میں معاشی بحران کی وجہ سے خستہ حالی کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حکومت پاکستان لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ اس بحران پر قابو پایا جائے، لیکن ناکامی ہاتھ لگ رہی ہے۔ کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا جو ملک کو بہتری کی طرف لے جائے۔ سیاسی اٹھا پٹک الگ جاری ہے جس نے پاکستان کے حالات کو مزید ابتر کر دیا ہے۔ اس درمیان عالمی بینک نے پاکستان کے تعلق سے انتہائی فکر انگیز رپورٹ جاری کی۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ لگاتار معاشی جھٹکوں کی وجہ سے پاکستان کے تقریباً 40 لاکھ لوگ غریبی کی زد میں آ گئے ہیں۔ ساتھ ہی عالمی بینک نے الرٹ بھی کیا ہے کہ حالات مزید خراب ہونے سے پہلے پاکستان کو فوراً بیرون ممالک سے قرض کا انتظام کرنا چاہیے۔ ادھر ناظرین گرامی، گریٹر نوئیڈا کے بیٹا 2 پولیس نے گھر سے چوری کرنے والی ملازمہ کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے اس کی نشاندہی پر مسروقہ سامان سونے اور چاندی کے زیورات برآمد کر لیے۔ ملازمہ گزشتہ 6 ماہ سے اپنے مالک کے گھر میں چوری کی واردات کو انجام دے رہی تھی۔ وہ روزانہ اس گھر سے چوری کرتی تھی اور گھر والوں کو سراغ تک نہیں ملتا تھا۔
ادھر ناظرین گرامی مرکزی حکومت نے FCR قانون کی خلاف ورزی کے الزامات کا سامنا کر آکسفیم انڈیا کے خلاف CBI جانچ کا حکم صادر کر دیا ہے۔ آکسفیم انڈیا پر الزام ہے کہ اس نے بیرون ملکی امداد ریگولیشن ترمیم ایکٹ 2020 نافذ ہونے کے بعد بھی بیرون ملکی امداد کو مختلف اداروں کو منتقل کرنا جاری رکھا تھا، حالانکہ ایسا کرنا FCR یہ اصول کی خلاف ورزی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی ہنومان جینتی کے موقع پر آج دہلی کی جہانگیر پوری علاقے میں شوبھا یاترا نکالی جا رہی ہے۔ پہلے اس شوبھا یاترا کو پولیس نے اجازت نہیں تھی، لیکن دیر شام اعلیٰ سطح پر ہوئی میٹنگ کے بعد جلوس نکالنے کی اجازت مل گئی۔ ہندو واہنی اور بجرنگ دل کے کارکنان بڑی تعداد میں جہانگیر پوری کی سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس شوبھا یاترا میں شامل ہونے کے لیے BJP کے شعلہ بیان لیڈر کپل مشرا بھی پہنچ چکے ہیں۔ انہیں کچھ دیر پہلے ہی پولیس نے حراست میں لے لیا تھا، لیکن اب وہ پولیس کے ساتھ جہانگیر پوری کی شوبھا یاترا میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ شوبھا یاترا میں پہنچنے سے کچھ ہی دیر پہلے کپل مشرا نے ٹویٹ کر یہ جانکاری بھی دی تھی کہ وہ جہانگیر پوری آ رہے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی بہار کے گوپاگنج ضلع کے وشوامبھا پور تھانہ علاقے میں ایک شادی کی خوشیاں اس وقت ماتم میں تبدیل ہو گئی جب وہ دولہے کی کار بے قابو ہو گئی اور بارات دیکھنے کے لیے آئے 7 افراد اس کے نیچے آ گئے۔ اس واقعے میں 2 خواتین ہلاک ہو گئی جبکہ 5 دیگر زخمی میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین بھوجپوری اداکارہ آکانشا دوبے کی موت کے معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ رپورٹ کے مطابق کئی دنوں سے مفرور بھوجپوری گلوکار سمر سنگھ کو بالآخر پولیس نے گرفتار کیا۔ سمر سنگھ کو کل رات غازی آباد کے نندگرام تھانہ علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ اداکارہ کی والدہ نے اپنی بیٹی کی موت کا ذمہ دار سمر سنگھ کو قرار دیا تھا اور گلوکار پر کئی طرح کے سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ ناظرین سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فوجداری مقدمے سے متعلق مرکزی کردار فحش اداکارہ اسٹورمی نے کہا ہے کہ میں نہیں مانتی کہ مجھے دی گئی رقم چھپانے کی وجہ سے ٹرمپ جیل جانے کے حقدار بنتے ہیں۔ 44 سالہ اسٹورمی نے جمعرات کو نشر ہونے والے فاکس نیشن کے پیئرس مورگن کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے خلاف ٹرمپ کی جرائم ان کو جیل بھیجنے کے لائق ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیگر چیزیں ہیں جن میں اگر وہ قصور پائے گئے تو یقیناً جیل کے مستحق ہوں گے۔ ادھر ناظرین گرامی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کا یا کسی نئی سرد جنگ کا کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جریدہ کریٹر کے لیے انٹرویو میں امریکہ میں چین کشیدگی، ایران، سعودی عرب اور قطر اور خارجہ پالیسی کی پیش رفتوں کا جائزہ لیتے ہوئے صدر اردگان نے کہا کہ بین الاقوامی سیاست میں حالات بہت گرم ہیں، بہت سے غیر یقینی حالات بھی چل رہے ہیں۔ کووڈ-19 کے وبا نے ان غیر یقینیوں میں اضافہ کیا ہے اور وبا کے بعد روس یوکرین جنگ کی وجہ سے بین الاقوامی نظام میں تبدیلی نے مباحث کو دوبارہ سے بھڑکا دیا ہے۔ گلوبل سطح پر رقابت نے بھی اب نظام کو زیادہ متاثر کرنا شروع کر دیا۔ اقتصادی، سیاسی اور فوجی پیش رفتیں ایک دوسرے سے مربوط ہو چکی ہیں۔ تو ناظرین گرامی کینیڈا کے صوبوں کیوبیک اور اونٹاریو میں آنے والے شدید طوفان کے باعث 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کیوبیک کے وزیر اعلیٰ فرانچوئس لیگلٹ نے اعلان کیا کہ ایک شخص درخت کے نیچے گر کر ہلاک ہوا ہے، تو اونٹاریو میں درخت کی ٹہنیاں گرنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی۔ ادھر ناظرین گرامی امریکہ ایوان نمائندگان کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سربراہ مائیکل میک کال کی زیر صدارت وفد نے تائیوان کے دورے پر ہے۔ اطلاعات کے مطابق کمیٹی کی سرکاری ویب سائٹ سے جاری کردہ بیان کے مطابق میک کال کی زیر قیادت ڈیموکریٹس اور ریپبلکن اسمبلی ممبران پر مشتمل وفد نے ایشیائی ممالک کے دورے کے دوران تائیوان کا بھی دورہ کیا۔ ادھر حکومت یمن نے اطلاع دی ہے کہ اس نے ایران کے ایک بحری جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے جس پر 3 ٹن منشیات لدی ہوئی ہیں۔ یمن کے وزیر اطلاعات محمد الاریانی نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ کوسٹ گارڈ فورسز نے ملک کے مشرق میں صوبہ مہرا کے کھلے سمندر سے ایک ایرانی بحری جہاز کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بحری جہاز پر 3173 کلوگرام منشیات کا تعاون ہوا ہے۔ 7 ایرانی شہروں پر مشترکہ عملے کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل کے غزہ کے پٹی پر حملے جاری ہیں تو اس نے لبنان پر حملے شروع کرنے کی اطلاع دی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ اعلان میں واضح کیا کہ اسرائیلی دفاعی فورسز فلسطینی تحریک مزاحمت حماس کو لبنان کے اندر اپنی کارروائیاں کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ لبنان اپنی سرزمین سے کسی بھی حملے کا ذمہ دار ہوگا۔ ادھر ناظرین گرامی یمن کے دارالحکومت صنعا میں مسافر بس پر بم حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے۔ ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کے نام نہاد وزارت داخلہ کے ترجمہ عبدالخالق العاجری کے ایک تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ دارالحکومت صنعا میں ایک مسافر بس پر حملہ کیا گیا۔ ادھر ناظرین گرامی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے رکن ممالک نے مستقبل میں رونما ہو سکنے والی وبائی امراض سے بچاؤ، اس کے خلاف تیاری اور رد عمل سے متعلق عالمی معاہدے پر مذاکرات کو کس طریقے سے آگے بڑھانے کے معاملے پر اتفاق کر لیا ہے۔ WHO کے ایک تحریری بیان کے مطابق WHO کی 194 ممالک پر مشتمل حکومتی مذاکراتی باڈی کے 5ویں اجلاس میں وبائی مرض کے معاہدے کے مسودے پر ہر کسی نے اپنی اپنی رائے کو بیان کیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی دہشتگرد تنظیم PKK کی علاقائی سرگنا علی شیر انتقام، جس کو کوڈ نام ایمرا ارپاک تھا اور جس کا نام دہشت گردوں کی مطلوبہ فہرست میں اورنج کیٹیگری میں شامل تھا، کو غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں کیے جانے والے فوجی آپریشن کے درمیان حقار یا نذور کے علاقے کو دہشت گردی سے پاک کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،
اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی